دانیال چودھری صاحب یہ صبح 11 بجے اجلاس ہونا تھا، 6 بجے ہو گیا. مجھے پھر وہ 6 ہفتے 8 ہفتے پرانا والا ایپیسوڈ یاد آ گیا. 11 بجے نہیں 6 بجے، 6 بجے نہیں 8 بجے، 8 بجے نہیں 12 بجے. یہ اس کا پہلے ایپیسوڈ تو نہیں ہے دانیال بھائی. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جو اجلاس 11 بجے تک ملتوی ہوا تھا وہ اب شام 6 بجے ہو گیا ہے. اب یہ کیا ہو گیا دانیال بھائی؟ بدامی صاحب، پہلے تو میں جو اس سے پہلے تحریک انصاف والے بھائی بات کر رہے تھے، اگر میں اس کے اوپر بات کروں کر رہے ہیں، انہوں نے اتنی بھاری بات کی ان کا زوم کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. ابھی دوبارہ ملا رہے ہیں. خالی اگر جس جوش اور جذبے کے ساتھ بات کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ پوری زندگی انہوں نے ایک ہی پارٹی میں گزاری ہے. اللہ کا شکر انہوں نے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے جہاں وہ گھوم کے نہیں آئے. اور پھر وہ اصولوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے کہ جو کبھی ٹی وی پہ آ کے رو کے کہتی تھی کہ لاہور میں ہماری شلوار اتاری ہے، کبھی بات کرتے تھے کہ اعظم سواٹی صاحب کی ویڈیو بنائی ہے، کبھی شہباز گل صاحب کی بات کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے، کبھی کہتے تھے بیانی تحریک انصاف کے کو زہر کے قطرے پلائے گئے ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ کسی کو بنی گالا میں جو ڈٹرجنٹ ہے اس سے قطرے پلائے گئے ہیں. یہ ان کی ہر دور میں ہر 2 ہفتے بعد نئی زبان ہوتی ہے اور نئی باتیں ہوتی ہیں. یہ مفاہمت کی سیاست میں نہ بلیو کرتے ہیں، نہ چلنے کی، نہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں چاہتے یہ IMF ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا چین ہو یا ملکی اسلامیت سلامتی کی بات ہو، تو ان کی ہمیشہ ان کا زور اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ پاکستان میں تفریق ہو یا پاکستان میں ڈیوائیڈ ہو یا عوام میں ڈیوائیڈ ہو. لیکن وہ آپ نے سنا دانیال صاحب وہ چیلنج کر کے گئے ٹائم فریم، وہ کہہ رہے ہیں اگلے 48 گھنٹوں میں آڈیوز پبلک کریں گے. کہتے ہیں کہ مولانا کو ہم ایک سیکنڈ، بدامی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کو ہم پتہ نہیں کیا نہیں کہہ سکتے یا کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتے. مولانا کو یہ مولانا ڈیزل کہتے تھے اور ایک کے پتہ نہیں پرویز الہی صاحب کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اور جو اچکزئی صاحب کی چادروں کو دکھاتے تھے چادر کس طرح کرنی ہے. مولانا ہم ڈے 1 سے کہتے ہیں ایک زیرک سیاستدان ہے. مولانا ول اسٹینڈ ود دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. ہمیں کوئی چیزیں امینڈ کرنی پڑی یا امینڈ کی گئی تو مولانا کے لیے ہم کریں گے اور ہم کر بھی رہے ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ جو پاکستان جس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان جس میں آج جو مہنگائی کی شرح ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ گئی ہے، پاکستان میں اتنا بڑا آپ کا ایک کانفرنس ہوئی جس نے آپ کا دوبارہ بزنس سیکٹر میں اور اس میں ایک ریوائول، یہ ایک دوبارہ جان پھونکی ہے. ہم اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. آپ مولانا کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے، اصولی فیصلہ ہے گورنمنٹ کا. صحیح کہہ رہا ہوں دانیال ہم صاحب؟ کوئی ایسی ترمیم نہیں کرنا چاہتے جس سے تفریق ہو یا اور بانٹے جائیں یا اور الگ ہو اصولی فیصلہ ہے کہ مولانا صاحب کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے بدامی صاحب، ہمارا اصولی فیصلہ ہے کہ ہماری ترمیم سے، آئینی ترمیم سے آپ کے جوڈیشل پروسیس سٹرینتھن ہو، سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ سٹرینتھن ہو. سر یہ تو بتا دینا دانیال بھائی، یہ طے ہو گیا کہ مولانا کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے یا بڑھ بھی سکتے ہیں. آئین کی جو پارلیمان کی اس کی بالادستی ہو، اور انشاءاللہ ہم نے جو بات کہی مولانا کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اور جو لوگ ہیں جو جلاؤ گراؤ تفریق اور نفرت کی سوچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مولانا کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے یا بڑھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ ووٹ کریں گے اور وہ صحیح سائڈ کی ہسٹری میں بیٹھیں گے. مولانا کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی امکان نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا تو ہم اگر مولانا کے بغیر بیٹھنا چاہتے تو ہم نمبر گیم پچھلے اس میں بھی کہیں نہ کچھ کر کے پورا کر سکتے تھے. ہم مولانا صاحب کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہتے اور مولانا صاب ہمارے ساتھ چلیں گے. جس طرح میں نے کہا ابھی خبر چل رہی ہے محسن نقوی صاحب نے پھر رابطہ کیا ہے، ابھی گورنمنٹ کا ایک بینچ کیا رہا بینچ ہو گئے کہ 2 سوچوں کی بات گورنمنٹ کا ایک وفد تیار بیٹھا ہے کہ آگے لے کے جانے والے کی، اور انشاءاللہ مولانا صاحب پاکستان کو آگے لے کے جانے والے انشاءاللہ. مولانا صاحب ابھی جب میں آپ سے بات کروں نا تو مولانا صاحب کے گھر پہ PTI کا وفد بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کا ایک وفد تیار بیٹھا ہے کہ بھائی جان ابھی مولانا صاحب آپ ان لوگ کو گھر بھیجو تو ہم آئیں آپ کے گھر. یہ حکومت کا وفد ایک تیار بیٹھا ہے. میرا خیال ہے بالکل عشاء PTI نے پڑھی ہے، فجر نون لیگ پڑے گی انشاءاللہ مولانا صاحب کے یہاں. میرا خیال ہے نہیں مولانا صاحب نے ایک ریسپانسبلٹی لی تھی کہ میں PTI کو ایڈریس کرنے میں ان کے ایشوز کو، اور کوشش کریں گے کہ ان کو آن بورڈ لے آئیں. اسی کوشش پہ مولانا صاحب لگے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کی سوچ جو ہے PTI والوں کی، اور خاص طور پہ عمران خان کی جماعت کے جو جس طرح یہ بھائی ہمارے ساتھ تھے، ان لوگوں کی سوچ ہی نفرت اور تفریق کے اوپر ہے. ورنہ ان کے ساتھ کون چلے؟ اگر نفرت اور یہ باتیں نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، ان کے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے؟ ان کے پاس بیانیہ ہے کہ نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اسی سوچ کو یہ کریں گے اور کبھی بھی اس میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ملک کے ساتھ نہیں. دانیال بھائی اچھا یار آپ وہ تو بتا دیں، ابھی آپ کو یہ انفارمیشن ہے کہ اجلاس کل ڈیلے کیوں ہوا ہے؟
نہیں بدامی صاحب مجھے انفارمیشن نہیں ہے, اور اگر ڈیلے ہوا تو کوئی خاص ریزن نہیں ہوگی, کیونکہ کل ویسے بھی کوئی خاص ایسی کوئی چیز تھی نہیں پلان. کل کسی بھی ہاؤس میں بل ٹیبل ہو رہا ہے یا کاؤنٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں, جہاں تک ایز پر مائی نالج میرے خیال سے کل نہیں ہو رہا. پرسوں ہو رہی ہے؟ وہ پھر انشاءاللہ آپ کو پرسوں کل بتائیں گے. اوکے کاشف بھائی, اب ایک سینیریو بتائیں. ایک پاسبلٹی ہے کہ جناب گورنمنٹ نے اپنا کام کر لیا, اس کا آپ نے سینیریو بھی بتا دیا کہ اگر مائنس مولانا کیا تو پھر کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک نمبر کو فرض کریں گورنمنٹ ناکام ہو گئی اور جناب علی آئینی بینچ بنا یا نہیں بنا, اگلے چیف جسٹس آ گئے منصور علی شاہ صاحبی, اور گورنمنٹ کے جو خیالات ہیں جس کا جو کہ کوئی راز نہیں ہے, ٹیلی ویژن میں کہہ چکے ہیں وزیر دفاع کہ ہمیں ڈر ہے الیکشن ہی نہ کھول دیں, پورا الیکشن آلریڈی نہ کھل جائے. اس کی نتیجے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا, آپ کے خیال میں کس صورت کا امکان زیادہ ہے؟ ایک یہ کہ واقعی ٹربیونل پہ ٹربیونل کھلے, الیکشن کھل جائے, حکومت ڈگمگا جائے اور گر جائے, ایک پاسبلٹی. دوسرا یہ کہ معاملہ مزید تناؤ کی طرف چلا جائے, وہاں سے فیصلے آئیں سب سے بڑی عدالت سے اور یہاں سے کہا جائے کہ نہیں کرتے جاؤ. کس چیز کا امکان زیادہ ہے؟ یار ایک تو آپ پاکستان کی فیوچر پولیٹکس کو پریڈکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے ناممکن ترین کاموں میں سے سب سے زیادہ ناممکن کام یہ ہے کہ کوئی یہ پریڈکٹ کر سکے کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا یا اگلے دن کیا ہوگا یا کل کیا ہونا ہے. جس طرح آپ نے بھی پوچھا دانیال سے کہ بھائی ہے میرا چھوٹا کہ بھائی جان کل تو نہیں پرسوں آ جائے گی آئینی ترمیم, اس نے کہا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا, کیونکہ آج رات کو 11 بجے اس کو بھی نہیں پتا کہ پرسوں آنی ہے کہ نہیں آنی. یہ کل رات کو 11 بجے پتا چلے گا کہ پرسوں آنی ہے کہ نہیں آنی. پاکستانی سیاست ہی ہے بھائی, اس سے آگے نہیں جاتی ہماری سیاست. تو یہ دوسرا جو خوبصورت ترین جملہ بھائی نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم نمبر پورے کر لیتے. وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے, وہ کیا کچھ نہ کچھ ہے جس سے وہ بہت کچھ ہے. وہ